پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آج صبح ایک بار پھر آپ کو صبح 6 بجے خداوند کے جلال کے لیے ویلکم کرتے ہیں۔ سارا عزت جلال اپنے زندہ یسوع کو، اپنے پیارے خداوند یسوع کے نام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آئیں آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دیں، اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں۔ وہ جو زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا، آئیں اس کی شکر گزاری کریں۔ پانیوں پہ کی جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، وہی روح کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، وہی روح آج بھی کل کی طرح وہ تخلیق کرے گا، آج بھی کل کی طرح وہ تخلیق کرے گا، پتھر دلوں کو بدل کر گوشتین دل دے گا، وہ پتھر دلوں کو یہ بدل کر گوشتین دل دے گا، وہ جس روح کو پانے کی آشیش تھی، جس روح کو پانے کی خواہش تھی، جس روح کو پانے کی آشیش تھی، جس روح کو پانے کی خواہش تھی، وہی روح کبھی پانیوں پہ جو جنبش تھی، کبھی خیموں میں کی سکونت تھی، وہی روح آیا ہے، وہی روح آیا ہے، جینے کا سلیقہ دے گا، وہ فتح کا طریقہ دے گا، وہ جینے کا سلیقہ دے
वसीला होगा वो, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी। वही रूह आया है, वही रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह बापुर बेकारू अब तो हमारे साथ है, बापुर बेकारू अब तो हमारे साथ है, फजल और सच्चाई करूं हम पे तो ठहरा आज है, फजल और सच्चाई करूं हम पे तो ठहरा आज है, इस रूम में हम तो आएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, वही रूह आया है, ग्लोरी, वही रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है। ग्लोरी। आए खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां चाहिए। जरा एक बार फिर जोर से तालियां बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आए बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज शुभ अंजील मुकद्दस में करंथियों का पहला खत, उसकी हम पांचवें बाब से फजल से हम पांचवें बाब में पहुंच गए। पांचवें बाब की पहली 7 आयात को हम तलावत करेंगे। हम अपने प्यारे भाई आसिफ ताज के साथ मिलकर तिलावत खुदाबंदी करेंगे। आए जल्दी से इस तरफ आ जाइए और सारा जलाल यीशु मसीह को दें। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया को लिखा गया, इसका 5वां बाब और उसकी पहली 7 आयात की तिलावत हम करेंगे। यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनाचे तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है और तुम अफसोस तो करते नहीं, ताकि जिसने ये काम किया वो तुम में से निकाला जाए, बल्कि शेखी मारते हो।
لیکن میں وہ جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع مسیح کے دن نجات پائے۔ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو کر ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ سوائے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہر روز خدا کی حضوری میں جھکنا ہے۔ ہمارا مقصد قطعاً کسی انجیل مقدس کو کمپلیٹ کرنا ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ ہر روز ہم نے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہر روز ہم اس کے تازہ من میں شامل ہوتے ہیں اور خداوند کی مرضی ہماری زندگی میں پوری۔ یوسف نے 7 سال تھوڑا تھوڑا کر جمع کیا اور پھر اس کے پاس اتنا تھا کہ وہ ملکوں کو دے سکتا۔ ہم بھی ہر روز اپنے حصے کا من بٹورتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خداوند نے کہا تھا کہ ہر روز میں تمہیں تازہ من کھانے کو دوں گا۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں ہر صبح اٹھاتا ہے اور تازہ من سے سیر کرتا ہے۔ آئیں کتاب مقدس میں ہم 5ویں باب پر آئے ہیں۔ انجیل مقدس میں کرنتھیوں اس کا 5واں باب پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے تو 5واں باب جو ہے یہ ایمانداروں میں بد اخلاقی کی بات ہوگی۔ اس لیے آپ کے ذہن میں ہوں کہ جب ہم 5ویں باب کو دیکھتے ہیں تو یہ بد اخلاقی پر بات کرتا ہے۔ ہم نے پہلی بات جو کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھی تھی پارٹی بازی، تفرقے، اور ہم نے بڑا کچھ 4تھے باب تک سیکھا، اور اس میں جو مین فوکس تھا وہ تھا پارٹی بازی، خادموں کو لے کر تفرقے بازی اور یہ سارا کچھ تھا۔ لیکن اب ہم 5ویں باب کو دیکھیں گے جو ایمانداروں میں بد اخلاقی کی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ اخلاق یا ایتھکس یا کریکٹر کی بات کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ کے ہلیلویا سے، آپ کے گیتوں سے، آپ کی پریچنگ سے، آپ کی دعاؤں سے اونچا آپ کا کریکٹر بولتا ہے۔ اس لیے پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں ان کے کریکٹر کے اوپر بات کرتا ہے کہ کیا کلیسیا میں چل رہا ہے، کیا پرسنل لائف میں آپ کے چل رہا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے۔ ذرا اس کو دیکھیں۔ 5ویں باب میں تادیبی کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اگر دیکھیں آپ کی زندگی میں بد اخلاقی ہے یا کریکٹر جو ہے وہ آپ کا خراب ہے تو اس کے اوپر کارروائی کرنے کے لیے بتایا گیا۔ اچھا اس میں 2 چیزوں سے آپ نے لینا ہے۔ ایک تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی بد اخلاقی چل رہی ہے تو آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہے، اور اگر کلیسیا کے اندر چل رہی ہے، گھر کے اندر چل رہی ہے تو آپ کو اس پر ایکشن لینا ہے۔ جب کلیسیا کا کوئی رکن جو ہے کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، میں اب تک 5ویں باب پر بات کر رہا ہوں، جب کلیسیا میں کوئی بھی شخص جو ہے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ایسی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے کہ کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اپنے کردار کی پاکیزگی پر قائم رہے، یا اس کو کلیسیا کو کردار کی پاکیزگی پر قائم رکھا جائے۔ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے جہاں پر آپ گیت گاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں جو ہے وہ کردار کی پاکیزگی میں قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ روح القدس خوشی کے ساتھ کلیسیا میں کام کر سکے گا۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں کردار کی پاکیزگی نہیں رہی تو یاد رکھیے کہ کلیسیا آپ کی روح القدس آپ کی زندگی میں موو نہیں کرے گا، روح القدس آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا۔ If you want to Holy Spirit work in your life easily or move in your life or go to other life, then must you will be holy. اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہولی اسپرٹ ول ناٹ موو، رائٹ؟ یہ ڈیفینیٹلی ہے۔ اس لیے نظم و ضبط اور تادیب سرزنش اشد ضروری ہے کہ آپ تادیب کریں، آپ جو ہے
اس کو اس پر کام کریں. آئیں ذرا پہلی آیت کو دیکھتے ہیں, ذرا دیکھیے کہ کہاں سے اس نے بات کی, اور یہ کریکٹر پر بات ہے, یہ بد اخلاقی پر بات ہے. ذرا پڑھ دیجیے. یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے, بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. اچھا جی, یہ ہم نے پہلی آیت پڑھی تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ کرنتھس کی جماعت میں ایک شخص حرام کاری پر انڈرلائن کر دیجئے, اس کو دائرہ لگا دیجئے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس پر بائبل پہلی آیت میں بات کر رہی ہے, اور اسی لفظ کو لے کر پوری بات پر بات ہوگی. حرام کاری مرتکب ہوا تھا, تو یہ ایسا گھنونا گناہ تھا جو غیر قوموں میں بھی نہیں. اس کو انڈرلائن کریں, جو غیر قوموں میں بھی نہیں. کبھی کبھی ہماری راست بازی سے غیر قوموں کی راست بازی زیادہ اچھی ہوتی ہے, تو اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ تمہاری راست بازی غیر قوموں سے کیا ہو, زیادہ ہو. کدی کدی وہ بہت ہی چنگے لگتے ہیں, ساڈے تو بہت ہی حاجی نمازی ہو, سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا, اور کبھی کبھی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو کر ساڈا پتہ ہی نہیں ہوتا سی کیڑی دنیا پھر ساڈا مصرف بیٹے کی طرح ہمارا حال ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ غیر قوموں میں بھی نہیں ہے اے حالات میں, یعنی کہ ہمارا اخلاق یا ہماری زندگی, ویسے کہنے کو تو وی آر بلیور, کبھی کبھی میں اور آپ پینٹیکاسٹل بلیورز کہلاتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب ہمارا موازنہ لوگوں سے کیا جاتا ہے تو ہمارا کردار ان سے بھی برا ہوتا ہے. تو پھر یاد رکھیے, تو بالکل ایسے کہا گیا کہ تہاڈا کردار تے غیر قوماں تو بھی کیا گزرے. اچھا, تو حالانکہ وہ بت پرست تھے. کون؟ غیر قوم بت پرست تھے, وہ خدا کو نہیں جانتے تھے, لیکن اخلاق ان کا بڑا اچھا تھا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے پاکستان میں سے بینکاک جانا پڑا, تو جب میں بینکاک میں گیا تو جب میں نے اپنے ملک اور ان جگہوں کو جب ان کو دیکھا جو مطلب بدھا کو مانتے تھے, ہر طرف اس کے بت تھے, لیکن میں ان کے سسٹم اس کو دیکھ کر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 100 سال ہم سے کیا ہیں, آگے ہیں. چلیے, یہ تو میں ایک معاشی طور پر ایک ترقی کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی کبھی کبھی ہمارے سامنے بت پرست ہم سے زیادہ جو ہے وہ کردار میں اچھا ہوتا ہے. سو اسی لیے یہاں پر یہ سکھایا گیا, پولوس اس گناہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, سو بے شک اس شخص کی سگی ماں مر چکی تھی اور اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی. چنانچہ اس کے باپ کی بیوی اس کی ستیلی ماں تھی. غالباً یہ عورت مسیح میں ایمان نہیں رکھتی تھی. اب وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. کلیسیا کو اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں. تو یہاں پر جو کارروائی ہمیں نظر آتی ہے وہ مرد کے ساتھ نظر آتی ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کلیسیا کا حصہ نہیں تھی, اور اس لیے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو سو پہلی بات جو یہاں پر ڈائگنوز کی گئی ہے وہ ہے اخلاق کے اندر حرام کاری ہے. کلیسیا کے اندر کیا ہے؟ حرام کاری ہے, اور بڑی مشہور اور بڑی فیمس ہے. چلے جی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں, پڑھ دیجئے. اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے, بلکہ شیخی مارتے ہو. اچھا, ایک لفظ دیکھیں, ہم نے پچھلی آیت جب ہم نے ختم کی تو اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا ایک لفظ شیخی مارتے ہو. یہ شیخی باز کدی روحانی آپ دیکھیے بہت شیخی باز ہوتے ہیں. میں نے پرانے عہد نامے میں بھی بتایا کہ تاڑی شوخی نے تاڑی شیخی نے تمہیں مروا دیا, تو شوخی کر کے مارے گئے. میرے خیال تھے وہ ہارون کے بیٹے تھے, شوخی کیتی تے گئے کمو. میں آپ کو بتاؤں, روحانی چیزوں کے ساتھ مت کھیلیے. اگر آپ روحانی چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو تاڑی شوخی تانوں لے ڈوبے گی. اور اگر آپ چرچ کے اندر ہیں, کلیسیا کے اندر ہیں, تو روحانی شوخی اور شیخی سے باز آئیں. پہلی تو بات یہ ہے. سو یہاں پر کرنتھس کے مسیحوں نے اس معاملے میں کیا رد عمل دکھایا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی ایسی حرکت پر ماتم کرنے کی بجائے وہ شیخی مارتے تھے بجائے افسوس کا. میں آپ کو بتاؤں, ایک وقت آپ روحانی طور پر ایسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈاکٹرز کے پاس جب آپ اپنے آپ کو چیک کراتے ہیں, کسی پاؤں یا آپ کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے, تو وہ سب سے پہلے آپ کی باڈی پر مارے گا کوئی چیز اور چیک کرے گا, اور جب اس میں دیکھے گا کہ بھی یہ محسوس ہی نہیں کر رہی, تو وہ کہے گا کہ اس کا یہ حصہ پیرالائز ہو چکا ہے.
آج بھی میں نے دیکھا کہ کلیسیا میں جب آپ گناہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ پیرالائز ہو چکے ہوتے ہیں، جو محسوس کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت دیر تک گناہ کے ساتھ زندگی نہ گزاریے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ پیرالائز ہو جائیں گے اور آپ محسوس کرنا چھوڑ دیں گے، اور بجائے اس کے محسوس کرنے کے تم کیا کرتے ہو؟ شیخی مارتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ کہتے لکھے تم افسوس تو کرتے نہیں، تم افسوس تو کرتے نہیں۔ افسوس ختم ہو جاتا ہے، محسوسات ختم ہو جاتے ہیں۔ اتوں کی کار دیو جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ دیکھیں بجائے آپ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے، بجائے آپ کو اس کو کانٹے کو، اس بدی کو اپنی زندگی پر کام کرنے کے لیے، اس میں سے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے، کلیسیا سے نکالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ شیخی مارتے ہیں۔ سو غالباً وہ اس بات پر شیخی مارتے تھے کہ ہم نے خطا کار کی برداشت کی ہے اور اسے سزا نہیں دی، ایوی ایک شیخی ہے۔ یا شاید وہ کلیسیا کے اندرونی روحانی نعمتوں کی کثرت پر اتنا فخر کرتے تھے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے دھیان دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے، یا شاید ان کو پاکیزگی کی نسبت تعداد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اب دیکھیں 3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ شیخی مارتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جی اسی خطا کار نوں رکھیا ہویا وے تے دیکھو برداشت اسی ہوتی کر رہے ہیں، سزا اسی نہیں دے رہے، ایک تو یہ۔ دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ کلیسیا میں روحانی نعمتوں کی اتنی کثرت تھی کہ بس وہ ہی فخر کیتی جاندے سن، تو دوسری بات کو دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سنجیدہ ہی نہیں تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ شاید ان کو پاکیزگی کی نسبت تعداد سے زیادہ دلچسپی تھی، سو ان کو گناہ سے کوئی خاصا صدمہ نہیں پہنچتا تھا، وجہ کوئی بھی ہوئے پر گناہ نال انہوں نے کوئی صدمہ نہیں پہنچتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ میں اور آپ کس وجہ سے، کون سی شیخی ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہ کے اوپر کام نہیں کرتے۔ ہم جو ہے وہ کلیسیا کے اندر گناہ ہے اس پر کام نہیں کرتے، میری اپنی زندگی کے اندر گناہ ہے اس پر کام نہیں کرتے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نعمتیں کام کرتی ہوں دیتے ہی بس فخر کر دے رہے، یا پھر اس لیے کہ اگر کسی کو کاٹ دیں گے تو تعداد کٹ ہو جائے گی، اور پھر یا پھر اس لیے کہ جی واہ بلے بلے دیکھو میں کیسا رحیم گناہ گار کی کیا کر رہا ہوں؟ برداشت کر رہا ہوں۔ چلے آئیے کیا لکھا ہے کہ تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ انڈر لائن کریں اس پوری لائن کو، تم افسوس تو کرتے نہیں ایک حصہ، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مار۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمانداروں نے خداوند کے حضور شرمساری کا درست رویہ اختیار کیا ہوتا تو خداوند خود اس معاملے میں اقدام کرتا اور خطا کار کے خلاف کاروائی کرتا۔ خدا کا ایک خادم ہے ایڈمین کہتا ہے کہ ان کو جان اور سمجھ لینا چاہیے تھا کہ مسیحی کلیسیا کی اصل شان اور عزت اس کے استادوں کی نعمتوں اور خوش تقریری میں نہیں ہے، بلکہ اس کے اراکین کی اخلاقی پاکیزگی اور نمونے کی زندگی میں ہوتی ہے۔ سارے بولو ہیلیلویا۔ کدی کدی اسی آئی فخر کرنے نے واہ بے واہ استاد دیاں نعمتاں ہیں تے خوش تقریری ایتھے اسی خوش ہونے، لیکن اصل میں اراکین کی اخلاقی پاکیزگی اور نمونے کی زندگی میں ہوتی ہے کلیسیا کی شان اور عزت۔ آپ کی بھی شان اور عزت کس میں ہے؟ اے دعاواں کرنیاں، اونچی اونچی گانا اچھی بات ہے، لیکن اصل شان، اصل عزت آپ کی یہ ہے آرڈمن کے مطابق کہ جب آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی، اخلاقی پاکیزگی اور نمونے کی زندگی ہو، پھر مزہ ہے۔ تو آئیں تیسری آیت ذرا دیکھیے۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، ہاں، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں۔ آمین۔ سو وہ اس معاملے میں بے پرواہ تھے، تو اس کے برعکس پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اگرچہ میں موجود نہ تھا، انڈر لائن، اگرچہ میں موجود نہ تھا تو بھی ایسا کرنے والے پر حکم دے چکا ہوں جیسے کہ میں حاضر تھا۔ آئیں چوتھی آیت، مطلب یہ حکم دیتا انہیں، حالانکہ اتنے موجود نہیں سی لیکن انہیں کام اس طرح کیتا جیسے وہ موجود تھا۔ پڑھیے چوتھی آیت۔ جب تم اور میری روح ہمارے خدا یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین۔ آمین۔
سو وہ 5ویں آیت میں تصور کرتا ہے کہ قصوروار کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کلیسیا ایک جگہ جمع ہو. مجھے اور آپ کو بھی خدا کی حضوری میں جمع ہونا ہے تاکہ اس گناہ کے خلاف کارروائی کر سکے. اور کلیسیا کے اندر کبھی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے، ایسا بڑا گناہ زندگی کلیسیا میں آ جاتا ہے، تو پھر ایک جگہ جمع ہو کر اگرچہ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود نہیں تو بھی روح میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ان کے اجلاس میں حاضر ہے. پالوس کہندا تسی اکٹھے ہو جاؤ، میں تہاڈے نال ہی ہاں، بے شک میں جسمانی طور تے موجود نہیں ہاں لیکن یسوع مسیح میں اور روح میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اکٹھے ہو اس گل کے. تو دیکھیں وہ اتنی دور سے رہ کر اس گناہ کے بارے میں بات بھی کرتا ہے اور اس پر کام بھی کرتا ہے. ایسی نیڑے رہ کے وچ رہ کے اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کرتے. تو آگے دیکھیے خداوند یسوع نے کلیسیا کو اور رسولوں کو اختیار دیا تھا کہ ایسے معاملات میں تادیبی کارروائی کرے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت، اب قدرت کے لیے جو لفظ ہے یہاں پر اختیار ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اقدام کروں گا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی خادم ہمیشہ حلیمی میں زندگی گزارتا ہے لیکن کبھی کبھی خادم کو اپنی اتھارٹی یوز کرنی چاہیے، اتھارٹی یوز کرتا ہے جس میں وہ یس اور نو کو کرتا ہے، کسی کو خارج یا کسی کو رکھتا ہے اور کسی کام کو یس کرتا ہے اور نو کرتا ہے، اور وہ اپنی پوری اتھارٹی کے ساتھ. تو یہاں پر رسولوں کو اختیار دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ اکٹھے ہوں اور یہ کریں. آئیں 5ویں آیت کو ذرا دیکھیے. جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. آمین. آئیں ذرا اس بات کو ذکر. اس بات میں پہلے حصے میں بھی 2 نظریے ہیں اور دوسری بات میں بھی 2 نظریے ہیں کہ جب ہم کوئی کلیسیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں کس طریقے سے اس گناہ کو نکالنا ہے. آئیں ذرا دیکھیے. جو اقدام اسے کرنا ہے یہ ہے، کیا کرنا ہے، ایسا شخص، انڈر لائن کریں، ایسا شخص جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے. پہلا تو یہ کام، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. اب یہ دوسری بات ہے. اب ان دونوں باتوں کو ہم سیکھتے ہیں. اس بیان کی تشریح کے سلسلے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مقامی کلیسیا سے اسے خارج کیا جائے. کلیسیا کے باہر شیطان کا دائرہ اختیار ہے. تو پہلا یوحنا 5ویں باب کی 19ویں آیت پڑھے تو مطلب پہلا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اسے کلیسیا سے باہر نکال دیا جائے، اسے خارج کر دیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ باہر جو ہے وہ شیطان کا دائرہ اختیار ہے، تو اسے کیا یہاں پر لکھا تھا، شیطان کے حوالے کیا جائے. تو شیطان کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو کلیسیا سے خارج کر دیا جائے. تو پہلا یوحنا ذرا 5:19 پڑھیے. جی پہلا یوحنا 5:19. شیطان کے حوالے کرنا کلیسیا سے اخراج ہوا ہے یا کلیسیا سے خارج کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں، ہاں، اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم خدا میں ہیں، یعنی جب آپ کلیسیا میں ہو، جب آپ مسیح میں ہوں، جب اس کے کلام میں ہوں، جب آپ اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہو، جب آپ کے کردار کے اندر پاکیزگی ہوتی تو اس کا مطلب آپ مسیح میں ہو. لیکن اگر آپ نکال دیجئے تو ساری دنیا کس کے قبضے میں ہے، شیطان کے قبضے میں. تو وہ اس کا تو پہلا یہ ہے کہ اس کو شیطان کے حوالے کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ شیطان کے حوالے کلیسیا سے اخراج کرنا ہے. آئیں بعض مفسر کا خیال ہے، ایک تو یہ خیال ہے، دوسرا کیا خیال ہے کہ شیطان کے حوالے کرنے کا اختیار خاص اختیار تھا جو رسول کو دیا گیا تھا، لیکن اب ایسے اختیار کا کوئی وجود نہیں. یہ تو ہو گئے 2 رائٹ کہ بھئی ایک تو یہ کہ اگر آپ دنیا میں اسے بھیج دیتے، کلیسیا سے خارج کر دیتے تھے، بس پھر شیطان دے والے بھی. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک خاص اختیار تھا جو اس وقت استعمال کیا جاتا تھا. آئیں اگلی آیت پڑھے. جسم کی ہلاکت کے لیے، کس کے لیے، جسم کی ہلاکت. ہاں، اس کا کیا مطلب ہے. اچھا اس کے مفہوم پر بھی 2 جو ہے وہ اختلاف رائے ہے. بہت سے مفسرین یقین رکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جسمانی دکھ اور مصائب ہیں جن کی مدد سے خدا انسان کی زندگی میں شہوانی گناہوں کی لذت اور عادت کو توڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ
دنیا میں جسمانی دکھ اٹھاتے ہیں، مصائب اٹھاتے ہیں، تو پھر ان سے آپ کو مدد ملتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ شہوانی جو لذت ہے، عادت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک اور اس پر خیال کیا جاتا ہے کہ جسم کی ہلاکت سست رفتار موت ہے جس سے انسان توبہ کرنے اور معافی پانے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے، جب کسی شخص میں آپ کلیسیا میں ایک بڑے گناہ کو دیکھیں تو کہا گیا اس کو کارروائی کرے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلیسیا سے خارج کر دے۔ کس کے حوالے کر دے؟ شیطان کے۔ شیطان کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کلیسیا سے فارغ کر دے، جب وہ دنیا میں جائے تو شیطان کے حوالے ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جسم کی ہلاکت کے مطابق یہ کہ اس کو کیا کر دیا جائے، جسمانی دکھ اور مصائب میں جب بڑھے گا تو شہوانی طاقت اس میں سے کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ سست رفتار موت اور توبہ کی طرف وہ کرے گا، کیا کرے گا؟ مائل کرے گا۔ اب یہ جب اس طرف جائے گا تو ایک بات اپنے ذہن میں آپ نے یاد رکھنا ہے، کچھ بھی ہو، مطلب انہاں وچوں کوئی بھی گل ہو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایماندار جو تعدیبی اور تحذیری کاروائی کرتے ہیں اس بات کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں کہ خطا کار کا خداوند کے ساتھ تعلق اور رفاقت بحال ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ دیکھیں، جب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تو کدی بھی انجدہ نہیں ماردا کہ مار رہی ہے نا، کدی نہیں ماردا نا۔ اچھا کسی دوسرے دے حوالے کر دو تو انہوں انجدہ مارے گا کہ مار رہی جائے، لیکن ماں باپ جب بھی ماریں گے وہ کبھی ایسا نہیں مارتے کہ وہ مر ہی جائے، بلکہ ایسا مارتے ہیں کہ اے بچہ بھی رہے اور سدھر بھی جائے۔ تو کلیسیا میں جب بھی کسی کے ساتھ کاروائی کرتے تو کبھی یہ مت سوچیں، کبھی ایسا نہ مارے، بلکہ اس کو مد نظر رکھیں کہ خطا کار خداوند کے ساتھ تعلق اور رفاقت میں کیا ہو جائے؟ بحال ہو جائے۔ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ کدی مت ایسا سوچنا کہ بس ہوں انہوں انج دا ہی مار دینا کہ اے یسو دے نال کدی بحال ہی نہ ہوئے۔ کبھی بھی آپ کاروائی کرتے ہیں تو ایسا رکھیں۔ سو آخری مقصد کلیسیا سے خراج تو نہیں ہوتا، بلکہ خراج ایک ذریعہ ہے جس سے ایک اور مقصد حاصل کیا جاتا ہے، اور آخری مقصد کیا ہے؟ آیت دے اندر لکھا ہے، اس کی روح خداوند یسو کے دن نجات پائے۔ سارے بولو ہلیلویا۔ چلو کوئی گل نہیں، لیکن ایدی روح کم سے کم خداوند کے دن کیا کرے؟ نجات پائے۔ تو آپ کی کسی بھی، جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کلیسیا میں بھی جب آپ کاروائی کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ابدی بادشاہی چو ہی نکل جائیں، بلکہ یہ اخراج کرنا اور اس طریقے سے سارے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ دوسرے لفظوں میں تعذیب میں ابدی ہلاکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کلیئر؟ ابدی ہلاکت کا تصور نہیں ہے۔ کہنے کہ تسی کسی دے نال ایسی تعذیبی کاروائی کرو کہ بس انہوں جڑا نا ابدی ہلاکت چی پا دو، کبھی بھی نہیں۔ تو ایسے نہیں اپنے بچے کو مارتا کوئی کہ انہوں مار ہی دے، بلکہ میں نے اور آپ نے جب بھی، تو بائبل میں کبھی بھی ایسی نصیحت، کبھی بھی ایسا خراج، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ابدی ہلاکت میں کیا ہو، کوئی چلا جائے۔ سو خداوند اس زندگی میں اس کی تعذیب کرتا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا تھا، تاکہ خداوند کے دن اس کی روح کیا کرے؟ نجات پائے۔ آیت 6 آیت کو ذرا دیکھیے۔ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ آمین۔ سو 6 آیت میں ہے، اب پولس کرنتھس کو فخر کرنے پر، انڈر لائن کرے، فخر کرنے، اے فخر کرنا، اے شیخی مارنا، ایک کوئی قسم دیاں شہوانی۔ میں نے وہ ایک تے افسوس بھی نہیں، تو غرور ڈال کے پوچھے ہی نہ بندہ، اور اتنی شیخیاں، تو ایسی حالت سے میں اور آپ کلیسیائی طور پر بھی نکلے اور شخصی طور پر بھی نکلے۔ ساری زندگی یعنی کہ غرور دے ہاتھ پہ رہنا ہے۔ تو یہاں پر اب 6 آیت میں اب پولس کرنتھیوں کو، یعنی کرنتھیوں کی کلیسیا کو، کرنتھس کی کلیسیا کو فخر کرنے یا شیخی مارنے پر جھڑکتا ہے۔ شاید ان کے پاس یہ عذر تھا کہ ایسی بات تو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ سنو میری گل، فخر کیے، چلو کیڑا کوئی ہویا ہے، کوئی دفعہ تے ہویا ہے نا، ابھی تو فخر ہے بھئی کوئی دفعہ تے ہویا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک کو دفعہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر ایک کوئی دفعہ ہویا ہے اور آپ نے اسے چھوڑا تو ایک نقصان ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو اس فخر اور اس شیخی پر چھڑکتا ہے کہ بھی ہوں تاڑا کی خیال چلو ایک کوئی دفعہ ہے تو بس ہوں تسی یہ رکھو، اب وہ اس کے نقصان
बताना चाहता है क्या है। एक कोई दफा है तो वो कहता है थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। एक कोई दफा होना बड़ा खतरनाक हो जाता है। आपकी जिंदगी में अगर कोई एक गुनाह है, आपकी जिंदगी में चर्च के अंदर एक कोई बड़ा मशहूर गुनाह है, तो उस पर तादीबी कार्रवाई करनी। जब तादीबी कार्रवाई करते तो ये भी ख्याल रखना कि बंदे को अबदी हलाकत च नहीं पा देना, राइट। इस तरीके के खुदावन के दिन तक वो नहीं जान पाए। अच्छा, फिर अगर आपका ये फख्र है कि चलो भी केड़ा कोई गुनाह है, ठीक है, लेकिन ये एक गुनाह आपकी जिंदगी में थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को क्या कर देगा। बाइबल कह रही है थोड़ा सा खमीर गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। यहां पर लफ्ज अंडरलाइन करें खमीर को, और ये भी सारा फखर को दायरा लगा दें और खमीर को दायरा लगा दें। जब आप दायरा लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भी इस पर जोर दिया गया है पूरी आयत में। और फिर थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, पूरी आयत को अंडरलाइन कर दे। इसका मतलब आप इस आयत पर क्या कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। तो खमीर कहते हैं इखलाकी गुनाह की तस्वीर है। ये गुनाह है, इखलाकी गुनाह। तो रसूल कह रहा है कि अगर तुम कलीसिया में थोड़े से गुनाह को बर्दाश्त कर लेते हो तो बहुत जल्द ये गुनाह बढ़ेगा और फैलेगा, यहां तक के पूरी रफाकत पर गहरा असर करेगा। कलीसिया पाकीज़गी को कायम रखने के लिए रास्त और खुदा खौफी के साथ तादीब बहुत जरूरी है, उस पर एक्शन बहुत जरूरी है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनल लाइफ में है, कलीसिया के अंदर है, आपको उस पर एक्शन करना है, वरना ये थोड़ा सा खमीर इतना बड़ा नुकसान करेगा कि बहुत जल्द जो है ये गुनाह बढ़ेगा और फैलेगा। आए जरा 7वीं आयत देखिए और फिर दुआ करेंगे। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, हाय 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 हाय, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाए। हाय हाय हाय, लोग कहते ताजा की ताजा मन की असीं गल कर रहे तो लोग परेशान हो जाते हैं। ताजा गीत की, ताजा इनोइंटिंग की बात करते हैं तो लोग फिर लोग ना ऐसे ही तंसिया कहते अच्छा बासी भी इनोइंटिंग होती सी, बासी भी। तो जब यहाँ पर ताजा गुंदे हुए आटे की बात करो और खमीर होता ही होता जो बासा हो जाए। चले आए जरा थोड़ा सा आगे इसको बढ़ते हैं। हो गई आयत पूरी जी, पढ़ दे। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान। ओए होए 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 होए, आए इसको सीख ले जल्दी से। इसके बाद पौलुस उनको हुक्म देता है, अंडरलाइन करें एक हिस्से को, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। इस लाइन को अंडरलाइन कर दो। तो दूसरे लफ्जों में जरूर है कि वो सख्त इकदामात करके बदी को दूर करें। आपको सख्त इकदामात करने होंगे। मैं वेख्या साडा कोई बंदा नशे का बहुत आदि हो जाए, धून तो फड़ के माइलो या ऐसे सेंटर में उसको पकड़ कर डाला जाता है। ऐसे ही आप भी अपनी जिंदगी में इस पर सख्त क्या करें, इकदाम करें कि बदी को दूर करें। असल में वो ये कह रहा है। फिर अंडरलाइन करें, ताजा गुंदा हुआ आटा यानी पाक जमायत बन जाए, पाक शख्स बन जाए, पाक ईमानदार बन जाए। असी पहले तो बस ईमानदार ही, हर बंदा कहता मैं कौन, मैं रासबाज, मैं कौन, मैं ईमानदार, मैं कौन, मैं भाई बंदा। लेकिन बंदा पूछे भाई बंदा पाक भी है कि खमीर ना भरिया होया वे, ये ईमानदार है, पाक भी है कि खमीर नाल ही भरिया होया वे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बताया कि ताजा गुंदा हुआ आटा बनना है। अब ताजा गुंदा हुआ आटा का मतलब है पाक जमायत बन जाए, पाक ईमानदार बन जाए। पौलुस मजीद कहता है, चुनाचे तुम बेखमीर हो। हालेलुया। चर्च जो होता है, ईमानदार जो होता है, वो बेखमीर होता है, वो पाक होता है, उसके अंदर खमीर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, थोड़ा जा भी नहीं होता। अगर थोड़ा सा भी है तो ये थोड़ा खमीर एक वक्त सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देगा, तबाह कर देगा। खुदा तुमको मसीह में क्या करता है, पाक करता है, राष्ट्रबाज और खालिश देखता है। ये मैंने और आपने करना है। अच्छा सानू की देखता है, भाई होना या हालेलुया करना या मजहबी बनकर नमाजें करना, ये देखना चाहता ना ना ना। मसीह में वो हमें रास्तबाज, मसीह में हमें वो पाक देखना चाहता है। पौलुस कह रहा है आपने बेखमीर को दायरा लगाना है और ताजे गुंदे हुए आटे को। और अब आइए, अब पौलुस कह रहा है कि उनकी हालत उनकी हैसियत के मुताबिक होनी चाहिए,
جہاں تک حیثیت کا تعلق ہے تو حیثیت پتہ کیا بتائی گئی ہے؟ میری اور آپ کی حیثیت، میرے اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ چرچ کا سٹیٹس کیا ہے؟ بے خمیر. سارے بولو کیا؟ بے خمیر. ساڈا سٹیٹس بے خمیر ہے. تو یہ ہونا چاہیے. جہاں تک ان کے عمل کا تعلق ہے وہ بھی بے خمیر ہونا چاہیے. ہے ساڈا عمل بھی بے خمیر اور ہمارا تعلق بھی بے خمیر ہونا چاہیے. سو ان کا کردار ان کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے. تو ساڈا عقیدہ کی ہے؟ ذرا اتنے لکھے عقیدہ. یہ نال ہی عقیدہ لکھ دو. اے ساڈا عقیدہ وے. اور عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہو. اچھا انہیں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہمارا بھی فسا مسیح تیار ہوا ہے. دے پیچھے بڑی کہانی جے، اور وہ کہانی سن لو کی وے. جدوں نے کیا نا، کیونکہ وہ سامنے بات کر رہے کرنتھس کی کلیسیا سے، تو وہ کہتا ہے کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا ہے. ایسا عقیدہ ہے. اب سنیں یہ فسا کیا ہوتا تھا؟ بے خمیری روٹی. جب سوچتے ہوئے پولوس کا ذہن ماضی میں عید فسا کی طرف چلا جاتا ہے. عید فسا تے انڈر لائن کر لینا، فسا تے انڈر لائن کر لینا. تو جہاں عید کے پہلے دن یہودیوں پر فرض تھا کہ گھر سے ہر قسم کا خمیر دور کرے. اے ذرا جا کے پڑھ لینا پرانے عہد نامے میں. تو وہ آٹا گوندنے کا برتن لیتے تھے اور اسے کھرچ کھرچ کر صاف کر دیتے تھے، اور جس جگہ خمیر رکھا جاتا تھا اسے رگڑ رگڑ کر، کھرچ کھرچ کر کیا کرتے تھے؟ ایسا صاف کرتے تھے کہ خمیر کا نشان باقی نہ رہے، اور رہتا نہیں تھا. سو وہ چراغ لے کر گھر کا کونا کونا کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے. پھر خداوند کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے ہائے ہائے ہائے. ادھر ویکھو، پہلے کھرچو، پھر کونے کونے لپو، پھر او دے بعد کی کہندے نے رگڑ رگڑ کے خمیر کڈو، او دے بعد ہاتھ چک کے دعا کرو. تے پھر ویکھو ہوندا کی ہے. ہلیلویا. اے پرانے عہد نامے دی فسح دی عید تو پہلے ایسا کچھ ہوتا. تے جو لکھا ہے نا ساڈا عقیدہ، تو لکھا ہے کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح یسوع ہے. تے یسوع نے تے کھروچ کھروچ کے رگڑ رگڑ کے کونے کونے دے گناہ دا کفارہ دیتا ہے. ہلیلویا. اور اس کے بعد جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اسی بھی پاک ہو کے ہاتھ چک کے دعا کریے تو پھر ویکھنا ترتی ہلدی ہے کہ نہیں ہلدی. ہلیلویا. سو پھر خدا کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے فسح کی عید پر، کہتے ہیں خدا میں نے اپنے گھر سے ہر قسم کا خمیر دور کر دیا ہے. اگر کہیں کوئی خمیر ہے جس کا مجھے علم نہیں، میں اپنے پورے دل سے اسے بھی نکالتا ہوں. اس بدی سے دوری کی وہ تصویر سامنے آتی ہے جس کے لیے آج کے مسیحی کو بلایا جاتا ہے. ہلیلویا. اسی بھی دور کر کے دعا کریے. سو فسح کے برہ کو ذبح کرنا خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر موت کی تصویر ہے. یہ نئے عہد نامے میں ان بے شمار آیت میں سے ایک ہے جن میں مثل کے اصول کی تادیب ہوتی ہے. سو اس سے ہماری مراد ہے کہ پرانے عہد نامے کے اشخاص، واقعات، آنے والی باتوں کے مثل یا عکس تھے. سو ان میں سے بہت سے براہ راست اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع آئے گا اور اپنی قربانی دے کر ہمارے گناہوں کو دور کر دے گا. اے جڑا فسح دی سی نا عید، اصل چ یسوع مسیح دی طرف اشارہ تھا، اور یسوع مسیح آیا اور اس نے ہمارے لیے قربانی دی اور ہمارے پاپوں کو کیا کیا ہے؟ دور کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے جو پرانے عہد نامے دا بندہ کونا کونا کھرچ دے، پرات پروت رگڑ دے اور ہر طرح دا خمیر نکال کر کہتا ہے خداوند میں نے اپنی زندگی اپنے گھرانے سے خمیر نکال دیا ہے، اب تو خداوند میری دعا کو سن. تو مجھے بتائیے جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے تو میں اور آپ بھی چرچ اپنی زندگی سے یسوع کا خون لے کر فسح کی عید کو ہم مناتے ہیں، یسوع کے خون اور اس کے قربانی کو مناتے ہیں. تو پھر ہم پاک ہو کر خدا کے حضور میں آئے اور دعا کرے تو پھر دیکھیں خدا اپنے جلال کو کیسے ظاہر کرتا ہے. اور آئیں اپنی زندگی سے تھوڑے سے خمیر پر فخر نہ کریں، تھوڑے سے بلکہ تازہ گندا ہوا آٹا بنے، بے خمیر آٹا بنے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح جو ہے وہ فسح کا برہ ہے. آئیں ہم بھی ویسے ہی اپنی زندگی سے ہر طرح کے خمیر کو رگڑے خرچیں تاکہ خداوند کا جلال ظاہر ہو. آئیں ہم دعا کریں، اور میری التماس ہے بنی سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے، اور باقی لوگ بھی آئیں گھٹنوں کے بل دعا کریں. اور آج جہاں کہیں پر بھی آپ کی زندگی میں خمیر ہے آئیں اس خمیر کو نکالیں، اس پر کاروائی کریں. آئیں خدا کے حضور. ہلیلویا. آئیں دعا کرنا شروع کریں. آئیں ہمارا بھی برہ یسوع مسیح ہمارا فسح ہے.
آئیں شکر گزاری آئے کریں. ہم خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند ہیلیلویا. پریز دا Hallelujah. لارڈ, پریز دا Thank you, لارڈ. Jesus. ہیلیلویا. تھینک یو قدوس ہولی قدوس ہے فادر, تھینک یو مہربان ہولی زندہ خدا، فادر, میں تیرا شکر، تیری تعریف، تھینک یو ہولی فادر. اور تیری بار شکر ربا لکا گزاری شدار کرتی ربا اور لکا تیرے شدار نام ربا کی لکا ستائش شدار کرتی اور تیرے ہندار نام ربا کو لبا لکا پکارتی، شدار کیونکہ تو بھلا، تو عظیم، تو مہربان، تو قادر مطلق، ہندار تو ربیا یہوہ ربا لکا یری، تو شدار قدوس ربیا خدا ربا ہے. لکا اے خداوند ہندار خدا، ربیا ربا ہم لکا دل سے شدار تیرا ربا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں. اے خداوند خدا، آج کی صبح کے لیے، آج کے وقت کے لیے اے خداوند خدا، میں دل سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں اور تیرے نام کی ستائش کرتی ہوں. عامر اقبال کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند. یس خداوند جوید نسیم کے لیے خداوند, علی شاہ فرزانہ رخسانہ کے لیے خداوند, جمال جون کے لیے, نازیہ نومی کے لیے خداوند, الشبا نویل کے لیے خداوند, بلاول طاہر کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند, ایونجلسٹ نسیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند. اے خداوند خدا، بلیس کر خداوند عامر اقبال کو, ایلون بابر کو بلیس کر خداوند. بلیس لارڈ, بلیس لارڈ, بلیس لارڈ, بلیس لارڈ, بلیس لارڈ, بلیس لارڈ. ان کے خاندانوں کو بلیس کر خداوند. وہاں خداوند بلاول طاہر کے خاندان کو بلیس کر, الشبا نویل کے خاندان کو بلیس کر خداوند. تیری برکت آئے. ربیا لبا رکا شدہ ربا را, ادھر ربیا ربا 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 رکا شدہ ربا را, ادھر ربیا ربا 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 را. پاسٹر عامر, مسز عامر کو خداوند بلیس کر. ادھر ربا لبا رکا شدہ ربا 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 را, ادھر ربا ربا را. سسٹر نازیہ کو بلیس کر خدا. خداوند تجھے بچوں والی بنا. خدا اس کے شوہر پر رحم کر, روٹی روزی دے خداوند. خداوند کلام میں آگے بڑھا. ادھر ربا لکا شدہ ربا را. بلیس لارڈ, بلیس لارڈ, بلیس لارڈ. جان جمال پر تیری برکت آئے. ادھر ربا لکا شدہ ربیا ربا لا. بلیس لارڈ, بلیس لارڈ. صبح جان جمال پر بلیسنگ آئے خداوند. علیشا پر بلیسنگ آئے. نویل پر خداوند, علیشا نویل پر خداوند. ایلون بابر پر ادھر ربیا لبا رکا شدہ ربا را. پریئر ریکویسٹ پر خداوند. شان جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے خدا اس کو نجات دے, اس کو شفا دے یسوع. ادھر ربیا ربا لکا شدہ ربا را. چاہتی ہوں, تیرا ترس چاہتی ہوں, تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر تو ان زندگیوں کو چھو لے. اے خداوند, جو زندگیاں بیمار ہیں اے خداوند وہ شفا پائے. اے خداوند ان کی زندگیوں میں نجات کا کام ہو. اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے. یہ تیرے کلام کو پڑھنے والے ہوں اے خداوند, یہ ہر روز تیری روٹی کو جو لیتے ہیں اے خداوند ان کی زندگیوں پر اے خداوند تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند اس قیمتی لہو کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خداوند اسی طرح تیرے بندہ پر اے خداوند تیرے پاک روح کی آگ چاہتے ہیں. اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر تو اپنے بندہ کو چھو اور اپنی برکات کو نازل کر. اپنے کلام کے گہرے پھیل کھول, اپنے کلام کے گہرے مکاشفات اس کی زندگی پر نازل کر. تیری برکت آ کر ٹھہرے. 15 تاریخ کی عبادت پر تیری برکت آئے. اے خداوند سارے انتظامات پر اے خداوند ہم تیرے پاک لہو کو چاہتے ہیں. اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر ہر انتظام میں اپنے پاک روح کو ڈھیل. اپنے پاک روح کی حکمت کو نازل کر. تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند سنڈے اسکول کے بچوں پر تیری برکت آئے. اے خداوند جو وہ ٹیبلو کرتے ہیں اے خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے. ہر ایک بچے پر اے خداوند خدا تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند ٹیچرز پر تیری برکت آئے. اے خداوند تیری حکمت آئے, تیرا فضل آئے, تیرے روح کی آگ آئے. لیڈ کرنے والے بھائی پر تیری برکت آئے, بہن ماریا پر تیری برکت آئے. اے خداوند جو کلام ہو وہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہو, وہ کلام ہمارے لیے باعث سے برکت ہو. تیری برکت آ کر ٹھہرے. اے خداوند آنے والے لوگوں پر تیری برکت آئے. اے خداوند کلیسیا پر تیری برکت آئے. اے خداوند تیرا پاک لہو چاہتی ہوں, تیرے جلالی ہاتھ کو چاہتی ہوں. میں اپنے گھرانے پر تیری برکت چاہتی ہوں. اپنے جلال قوت قدرت کو نازل کر اور ہماری زندگیوں سے اے خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. تیری حکمت
रहमत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं, तेरे रूह की आग चाहते हैं। ऐ खुदावंद हमारे बदनों से, ऐ खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरी शुक्रगुजारी Bless करती Lord, हूँ, तेरी bless बरकत चाहती Lord, हूँ। bless तू छू Lord. और पाकर यीशु के नाम से ये दुआ मांगती Hallelujah. और पा लेती हूँ। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. आए हम खुदावंद की इसका ही दुआ कहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। आप हमारे साथ 28 तारीख को कलीसियाई सालाना आखिरी रोज़े में शामिल हो सकते हैं, जो हम साल के जाने वाले के लिए शुक्रगुजारी और आने वाले साल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं, कोयटा के अंदर हैं, तो आप ये रोज़े में नाम लिखवा सकते हैं। हम कलीसिया में ये रोज़ा खोलेंगे और 28 तारीख को शाम 4:30 बजे इबादत का टाइम है। 2 घंटे हम दुआ करेंगे और यही रोज़ा खोलेंगे और अपने घराने और ख़ानदान और कलीसिया के लिए यीशु के खून पर में के वसीला से बरकत चाहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।